حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص میرے بعد قرآن و حدیث کو پکڑ کر رکھے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو آئیے مل کر قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کا آغاز کیا تھا اور الف لام میم حروف مقطعات پر بات کی تھی۔ ہم نے جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہیں تو ان کا کوئی معنی یا مفہوم ہے بھی یا نہیں۔ آج ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا ترجمہ پڑھیں گے اور تفسیر سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں کیا فرمایا ہے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تفسیر کی طرف چلیں گے۔ ذالک وہ، الکتاب خاص کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، ھدن ہدایت، للمتقین متقین کے لیے یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے یا ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا ترجمہ ہے، یہ وہ بلند مرتبہ، یہ وہ خاص کتاب ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے اور ڈرنے والوں کے لیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ہم آیت کے پہلے حصے کی تفسیر سمجھیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں۔ دنیا میں کوئی بھی بڑے سے بڑا مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو وہ کتاب کے شروع میں یا آخر میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اگر اس میں مجھ سے کوئی کمی یا کوتاہی رہ گئی ہو تو مجھے آگاہ کیجیے گا تاکہ آئندہ آنے والے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کروں۔ یہ واحد قرآن پاک ہے جسے کھولتے ہی سامنے آتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی شان بیان کر دی ہے۔ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت کی سچائی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو۔ قرآن پاک اپنے اندر سچائی اور حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو کسی عقل مند اور صاحب انصاف شخص کو اس پر یقین کرنے کے لیے مجبور کر دیتی ہیں۔ یہ کتاب ایک سچی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے۔ جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی بے عقل اور مخالف کے شک سے قرآن پاک مشکوک نہیں ہو سکتا۔ ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن پاک کا ایک اور وصف بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی ہر مومن اور کافر کے لیے یکساں ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ھدی للناس، یعنی قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید سے حقیقی نفع متقی لوگ ہی اٹھا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ھدی للمتقین آیا ہے یعنی ہدایت متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تقویٰ کے معنی اور مفہوم کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ تقویٰ کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کن چیزوں سے بچ کر ہم متقی بن سکتے ہیں۔ یہ اصطلاح میں تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر اس کام سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے انسان عذاب کا مستحق ہوتا ہو، جیسے کفر و شرک سے بچنا، گناہ کبیرہ سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا اور فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ قرآن دین نے یوں فرمایا ہے کہ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے روکا ہے۔ حضرت کعب بن احبار سے ایک خوبصورت بات مروی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم پچھلی کتابوں کے عالم بھی ہو اور قرآن پاک بھی تم نے پڑھا ہے تو تم بتاؤ کہ تقویٰ کیا ہے۔ بن احبار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت تو انہوں نے کی ہے لیکن صحابہ نہیں بنے، تابعین میں سے ہیں۔ چونکہ حضرت کعب پچھلی کتابوں کے بھی عالم تھے اور جب اسلام قبول کیا تو قرآن پاک کے بھی عالم بنے۔ بعد سے حضرت کعب بہت اہم شخص تھے تو صحابہ کچھ امور کے عبور کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احبار نے حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں آپ سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ کبھی ایسی وادی میں سے گزرے ہیں جہاں بہت زیادہ خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں گزرا ہوں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا کہ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اپنے کپڑے سمیٹے اور بچ بچا کر ان کانٹوں میں سے گزر گیا۔ دار جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہوں، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے اور میرے لباس کو تار تار نہ کر دے۔ احبار نے جواب دیا کہ تقویٰ بھی یہی ہے کہ دنیا سے یوں گزرا جائے کہ کوئی کانٹا آپ کے دامن سے الجھ کر آپ کو داغدار نہ کر دے۔ اصل میں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ تمام عمر طوفان سے کھیلتے ہوئے گزری، نیا کے ڈوبنے کا ڈر پھر بھی رہا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے۔ کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو وہ کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ کی بننے کے لیے کن کن باتوں سے بچنا چاہیے اور کیا کام کرنے چاہیے اور کیسے زندگی گزارنی چاہیے، مجھے تو کافی اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا، اور بہت سے ایسے میرے بہن بھائی ہیں جو مجھ سے کہیں زیادہ عالم فاضل ہیں، اور اگر ان کو لگے کہ میں نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو کامنٹس میں میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ علماء نے تقویٰ کے مراتب بیان کیے ہیں۔ جیسے عام لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ ایمان لا کر کفر سے بچ سکتے ہیں، اور متوسط لوگوں کا تقویٰ یہ ہے کہ وہ احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ممنوعات سے بچیں۔ کا تقویٰ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور کرے۔ ایک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کے فرمان کے مطابق تقویٰ کی 7 قسمیں ہیں۔ بد مذہبی سے بچنا، کبیرہ گناہ سے بچنا، صغیرہ گناہ سے بچنا، شبہات سے بچنا، نفسانی خواہشات سے بچنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی ہر چیز کی طرف توجہ دینے سے بھی بچنا۔ اور قرآن عظیم ان 7 مرتبوں کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھا۔ متقی لوگ کون ہوتے ہیں، متقی لوگوں کو کیا کام کرنے چاہیے پرہیزگار بننے کے لیے، تقویٰ کیا ہوتا ہے، یہ سب آج ہم نے بہت اچھے سے جانا اور سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی دوسری آیت کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا اور سمجھا، اور یہ جانا کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کی صفات کیا ہیں، تقویٰ کے مراتب کیا ہیں، اور کیا ایسے کام ہیں جن کو کر کر ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی توفیق دی ہے کہ ہم ہدایت علمی تک پہنچ گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ضرور یہ توفیق دیں گے کہ ہم ہدایت عملی تک بھی پہنچیں، تاکہ ہم پرفیکٹ متقی اور پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔